لارڈ میکالے کا نام تو ہم سب نے سنا ہوگا، اس کی بات ذرا سن لیجئے۔ اس نے ایک مضمون لکھا، اس میں لکھا جو ان کے 2 نمبر کے طریقے تھے، کہا کہ اس طریقے سے بے شمار دولت بہت جلد کلکتہ میں ہمارے پاس جمع ہو گئی اور 3 کروڑ انسان حد درجہ برباد کر دیے گئے ہندوستان میں۔ بے شک ان لوگوں کو مظالم میں رہنے کی عادت تھی، مگر وہ مظالم اس قسم کے نہ تھے جو ہم نے وہاں پہ اپنائے۔ اور اس کی پھر آگے تفصیل ہے کہ پہلے ان کے اوپر جب کوئی مقامی حکمران ظلم کرتا تھا تو وہ اس کے خلاف بغاوت کر لیتے تھے، ہمارے خلاف تو بغاوت بھی نہ کر سکے۔ سر ولیم ڈگبی کہتا ہے، قبل اس کے کہ جنگ پلاسی فتح ہوئی اور ہندوستان کے خزانے بہہ بہہ کر اس انگلینڈ کے اندر آنے لگے اور ہمارے ملک انگلستان کا جوار باٹھا نہایت نیچے تھا، خود انگلستان کی صنعتی ترقی بنگال کے بے شمار دولت کے ذخیروں اور کرناٹک کے خزانوں کی بدولت ہوئی۔ یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ لارڈ میکالے یہ لکھتا ہے کہ دولت کے دریا یہاں سے انگلستان کو بہتے چلے جاتے تھے۔ سر جان شور، جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا، قانون 1933 کے اوپر وہ بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، لیکن ہندوستان کا عہد زریں سنہرا زمانہ گزر چکا ہے، جو دولت کبھی اس کے پاس تھی آج اس کا اکثر حصہ انگلستان بھیج دیا گیا۔ اچھا، ایک اور بھی طریقہ تھا ان کا، حکومتیں تبدیل کر کے پیسے کمانا۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ان کو مل گئے تھے، تو وہ محمد علی کو کرناٹک میں لے کر آئے اور میر جعفر کو بنگال میں لے کر آئے۔ ان کو تجربہ ہوا کہ یہ جو حکومت بدلتے ہیں ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو یہ بھی ڈاکومنٹڈ چیز ہے۔ 1757 میں میر جعفر کو جب تخت پہ لائے تو 3 کروڑ سے زیادہ ان کو اشرفیاں ملیں۔ 1760 میں میر قاسم کو جب لائے تو 26 لاکھ ملی۔ پھر اس کے 13 سال بعد دوبارہ میر جعفر کو لے کر آئے تو 1 کروڑ 41 لاکھ ملی۔ پھر 1765 میں 2 سال بعد نجم الدولہ کو لائے تو 19 لاکھ ملی۔ یعنی اس طریقے سے بھی انہوں نے پیسے کمائے۔ اچھا جی، جو تیسرا دور ہے جو آج تک چل رہا ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ آئینی تحفظ فراہم کرنا اپنے تاجروں کو۔ تیسرا دور یہ ابھی تک چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام بدل کے کیا ہو گیا؟ ملٹی نیشنل کمپنی۔ یہ آئینی تحفظ اپنے تاجروں کو دینا، جس میں دکھانا یہ کہ ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں لیکن پس پردہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سر جان سیلور، جو کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو کا صدر رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایف بی آر کا صدر سمجھ لیجئے، ان کی ایف بی آر کا بورڈ آف ریونیو، وہ کہتا ہے جی ذرا سمجھنے والا جملہ ہے بڑا عجیب، ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ اسپنج دیکھا کبھی آپ نے، فوم جو ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بہت مشابہت رکھتا ہے، وہ گنگا کے دہانے سے ساری نعمتیں چوس لیتا ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے بہا دیتا ہے۔ یہ ان کا ایف بی آر کا بندہ، بورڈ آف ریونیو کا صدر، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا طرز ٹیکسیشن، ہمارا طرز حکومت ایسا ہے جیسے اسپنج، یہ دریائے گنگا سے چیزوں کو نچوڑ کر ہمارے دریاؤں میں بہا دیتا ہے۔ سر ولیم ڈگبی اپنی کتاب پراسپیرس برٹش انڈیا، اس میں یہ لکھتا ہے کہ آئینی طریقے پر جو پہلے طریقے ہوئے اطاعت کے، جرم کے اور زبردستی کے، بالجبر کے، وہ الگ ہیں۔ کہتے ہیں اس آئینی طریقے سے ہندوستان سے دولت جو انگلینڈ پہنچی ہے، اس کی تعداد 6080 ملین پاؤنڈ ہے۔ اس آئینی طریقے سے ہندوستان کی جو دولت انگلینڈ پہنچی ہے، اس کی تعداد 6080 ملین پاؤنڈ ہے۔ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، 6080 ملین پاؤنڈ یہ انہوں نے آئینی طریقے سے لیے۔ جب ہندوستان کنگال ہو گیا نا، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا جو 1792 میں تھا۔ حکومت ہندوستان کو قرضہ دینا شروع کیا، یہاں سے اربوں لے گئے، قرضہ دیا لاکھوں میں، اور وہ لاکھ آج تک ختم نہیں ہوئے۔ 1792 میں 70 لاکھ پاؤنڈ کا پہلا قرضہ انگلینڈ نے دیا ہندوستان کو، جو 1913 تک 30 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گیا، اور یہاں سے وہ اس سے ہزاروں گنا دولت زیادہ لے کے جا چکے تھے۔ سر چارلس ایلیٹ، چیف کمشنر آسام، 1888، یہ انہی کا ایک بندہ ہے
جو چیف کمشنر آسام ہے سر چارلس ایلیٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی آدھی تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک یہ نہیں جانتی کہ ایک وقت روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کسے کہتے ہیں۔ وہ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، وہاں ان کے طرز حکومت نے، ان کے ٹیکسیشن کے قانون نے، ان کے معاملات نے اس کو اتنا کر دیا کہ آدھے سے زیادہ کسان روز ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے، جن کے یہاں ہر وقت فصلیں ہوتی تھیں۔ اور آج بھی ہمارے کسان کی یہی حالت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے طریقے کیا اختیار کیے، یہ آج بھی ہیں۔ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ ہندوستانی کاریگروں کو صنعت سے روکا جائے، یہاں پہ انڈسٹری نہ لگنے دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہندوستان کے مال کو انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنی مصنوعات کو ہندوستان میں بھیجا جائے۔ اب انہوں نے مختلف قسم کے قانون بنائے۔ ایک قانون کے اندر یہ طے کیا کہ یہاں میں خام مال کو بھرپور فروغ دیا جائے، لیکن پروڈکشن پہ نہ آنے دیا جائے۔ ان کو کپاس یہ بنائیں، ہمارے پاس کپاس بھیجیں، کپڑا بنا کے ہم دیں گے۔ آلو یہ اگائیں، آلو ہمیں بھیجیں، چپس بنا کے ہم بھیجیں گے، چپس یہ ہم سے خریدیں۔ تو یہ اس زمانے سے چل رہا ہے کہ خام مال ان کو جتنا بنا سکتے ہیں بنانے دو، وہ ہم خریدیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو پروڈکٹ بنا کے دیں گے۔ اس کے انہوں نے کئی کام کیے۔